وہ اپائنٹمنٹ بھی ہو گئی جس کا سب کو انتظار تھا. سب بے چین تھے کہ آخر DGISI نئے DGISI کب لگائے جائیں گے, نئی پوسٹنگ کب ہوگی. سوشل میڈیا پہ لمبی چوڑی بحث چل رہی تھی. کل بھی ہم نے اس پہ پروگرام کیا تھا. بہت سارے لوگ کوششیں کر رہے تھے. انڈیا تک کی باتیں ہو رہی تھیں. انڈیا کا سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا متحرک تھا. تو بالآخر نئے DGISI جناب میدان میں آ چکے ہیں اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ان کو پشاور کور کمانڈر لگا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پہ ندیم احمد انجم, لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ان کو میدان میں اتارا گیا ہے. نئے بیٹسمین وہ ہوں گے, بالر بھی ہیں, آل راؤنڈر بھی ہیں. دیکھتے ہیں وہ اپنی اننگز کیسے کھیلتے ہیں, کیونکہ ISI کا سربراہ ہونا ایک اعزاز کی بات تو ہے ہی, لیکن بہت سینسٹیو پوسٹ ہے. دنیا سے بھی بچنا پڑتا ہے اور اندرونی خلفشار سے بھی بچنا پڑتا ہے, الزامات سے بھی بچنا پڑتا ہے, اور بیرونی دشمنوں کی نظریں بھی ISI کے سربراہ پر ہوتی ہیں. تو چوہدری صاحب کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو جو DGISPR اور جو بریگیڈیئر شفیق صاحب نے بھیجے ہیں بیانات, ان میں یہ کہا ہے کہ روٹین کی یہ پوسٹنگ ہے. کچھ لوگ ریٹائر ہو رہے تھے, کچھ لوگوں کی ٹرم پوری ہو رہی تھی کور کمانڈر کے طور پر, کچھ جو ڈیسک ورک جو کر رہے تھے GHQ میں وہ ان کا ٹائم پورا ہو رہا تھا, انہیں فیلڈ میں جانا تھا. تو اس سارا یہ پروسیس جو ہے فوج کے اعتبار سے تو نارمل اور روٹین میٹر ہے. لیکن چونکہ اس میں دشمن بہت سارے یعنی اس میں پہلو تلاش کر رہے تھے, اور کوئی سیاسی جو ایلیمنٹس ہیں ملک کے اندر ان کو بھی کچھ اونج بھی راما ہو کیا تھا, کچھ سانو مرن کا شوق بھی سی, تو اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا تھا. اور جنرل فیض حمید کو انہوں نے DGISI کے طور پر اپنا وقت پورا کر لیا ہوا تھا اور انہیں کور کمانڈ کرنی تھی فار فردر ایڈوانسمنٹ آف کیریئر ان آرمی. جی ہاں, تو یہ کوئی اس حساب سے, لیکن اس کو میں نے بہت زیادہ پہنائے جا رہے تھے. جی ہاں, اس واسطے یہ ایک طرح کا ہر جگہ ایک والی بال بنا ہوا تھا. وہ کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, فیض حمید کدو ہٹ رہا ہے, کدو نہیں ہٹ رہا. سو دیٹ چیپٹر از کلوز ٹوڈے. جی بالکل. لیکن آپ یہ بتائیں کہ پہلے ایک آپ نے نوٹیفکیشن نکالی کچھ افسروں کی, تو دوسری جو ہے 2-3 گھنٹوں بعد, تو یہ کیا تھا؟ اچھا, اس میں پہلے پاک فوج میں جو تقرر و تبادلے ہوئے, لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم, یہ اناؤنسمنٹ بعد میں آئی DGISI کے طور پہ. لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید, یہ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید جو ہیں یہ پہلے میجر جنرل رہ چکے ہیں DG رینجر سندھ. اس کے بعد پروموٹ ہوئے, پروموٹ ہونے کے بعد NDU کے پریزیڈنٹ تھے, نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے, اور اب ان کو واپس کور کمانڈر کراچی بھیج دیا گیا. اہم تقرری ہے, اور اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کراچی میں جو پالیسی کا تسلسل ہے وہ بہت ضروری ہے, اور وہاں پہ کیونکہ فوکس ہے دشمنوں کا اور غیر ملکی ایجنسیوں کا, وہاں پہ ابھی تک بھی جو الطاف حسین کا نیٹ ورک ہے اس کو توڑا جا رہا ہے. ابھی بھی ان کے جو سلیپر سیلز ہیں وہ موجود ہیں, تو ان کو واپس بھیجا گیا ہے کراچی. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوسٹ ہے, حساس کور سمجھی جاتی ہے. لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود, ان کو صدر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی تعینات کیا گیا ہے. میجر جنرل عاصم ملک کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی, اور ان کو ایڈجوٹنٹ جنرل GHQ لگایا گیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک پاک فوج کے ایڈجوٹنٹ جنرل تعینات, اور اسی طریقے سے کور کمانڈر گجرانوالا تعینات کیا گیا ہے لیفٹیننٹ جنرل عامر صاحب کو, ان کو تعینات کیا گیا گجرانوالا میں. تو لیکن سب سے زیادہ جو نظریں لگی ہوئی تھیں, لیکن یہ سب امپورٹنٹ پوسٹیں ہیں یہ. اور جنرل عاصم منیر جو کہ کور کمانڈر گجرانوالا تھے, ان کو لے آئے ہیں ہیڈ کوارٹر میں, GHQ میں کوارٹر ماسٹر جنرل. یہ اس سے پہلے کور کمانڈر گجرانوالا سے پہلے DGISI تھے. انتہائی ٹیلنٹڈ اور شریف النفس فوجی افسر سمجھے جاتے ہیں, اور ان کے لیے سب کے لیے ہماری دعائیں ساتھ ہیں. عاصم صاحب کے لیے بھی ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں تو وہ بھی ایک اہم ترین پوسٹ پہ آ گئے ہیں, کوارٹر ماسٹر جنرل QMG کہتے ہیں. تو چوہدری صاحب یہ ساری پوسٹنگ ٹرانسفر
تو ایبسولوٹ اتھارٹی تھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی. تو ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ خالی تھی. وہ جب وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے لیے گئے تو اس وقت یہ پوسٹنگ ٹرانسفر جو انٹرنل تھیں افواج پاکستان کی وہ ہو چکی تھیں اور ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ خالی تھا. اس پہ وزیر اعظم اپوائنٹنگ اتھارٹی ہیں تو ان سے ڈسکشن ہوئی, صلاح مشورہ ہوا اور کنسلٹیشن کے ساتھ اس اہم عہدے کو پر کیا گیا. اس لیے اس ڈی جی آئی ایس آئی کا فیصلہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات کے دوران ہوا. اس لیے آپ جو سوال کر رہے تھے اس کا یہ ہے پس منظر. تو وہ جو مریم صاحبہ اپنی یعنی زبان منہ میں نہیں ڈال رہی اور پروپیگنڈا کرتی جا رہی ہیں, وہ اس کا کیا؟ اور ان کے آگے ڈنڈورچی کو وہ دیکھا جی وہ شیرنی نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. بھئی شیرنی کا کیا تعلق ہے ان پوسٹنگز اور ٹرانسفر سے؟ اس میں صرف اتنا کہوں گا چوہے صاحب, ماضی میں جب ڈی جی آئی ایس آئی آئے لیفٹنٹ جنرل نوید مختار اور لیفٹنٹ جنرل عاصم باجوہ صاحب کو ڈی جی آئی ایس پی آر سے ہٹا کے نئی ذمہ داریاں دی گئیں تو اس وقت بھی انہوں نے اسی طریقے سے شادیانے بجائے تھے. یہ جو سسلن مافیا ہے انہوں نے اسی طرح سے خوشیاں منائیں, اسی طرح سے شادیانے بجائے اور خاص طور پہ نوید مختار صاحب کے حوالے سے بہت اسی طرح کی لوز ٹاک کی گئی کہ بس جی اب سارے معاملات سیٹ ہو گئے, اب وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے, بس سارے گھر میں آ گیا. تو وقت نے ثابت کیا کہ جو فوجی افسر ہوتا ہے وہ صرف انسٹیٹیوشن کو دیکھتا ہے اور صرف انسٹیٹیوشن کو دیکھتا ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھتا. آئین اور قانون کے تحت اس نے کام کرنا ہوتا ہے اور یہی موٹو ہے ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا. وہ ہر پرائم منسٹر کو, یہ تیسرے پرائم منسٹر ہیں, بلکہ کہنا چاہیے نگراں پرائم منسٹر کو شامل کریں تو یہ چوتھے وزیر اعظم ہیں عمران خان جو ان کے ٹینیور میں آئے ہیں. تو وہ ہر کسی کو آئین اور قانون کے تحت سیلوٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں جا کے کہ میں آپ کا سبارڈینیٹ ہوں اور آپ آئین اور قانون کے تحت جو بھی حکم دیں گے وہ حکم بجا لایا جائے گا اور آئین اور قانون سے بالا تر کوئی چیز ہوگی تو اس کے لیے معذرت. تو یہی چل رہا ہے. تو اس لیے یہ مریم صفدر ہوں یا کوئی اور ہو, تو میرا خیال ہے کہ ماضی کی طرح ان کے یہ اندازے بھی غلط ہوں گے. اور جب آپ کو ایک اہم ترین عہدہ دیا جاتا ہے اور پاکستان میں کیونکہ اس وقت آئی ایس آئی جو ہے وہ دنیا بھر کے انٹیلیجنس اداروں کو یہ کر رہی ہے اور خاص طور پہ پچھلے 20 سالوں میں افغانستان میں چوہے صاحب جو کھیل کھیلا گیا, دنیا بھر کے انٹیلیجنس ادارے ایجنسیاں پاکستان میں بھی آپریٹ کر رہی تھیں اور افغانستان میں بھی پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن بہت ساری قربانیاں دے کے ہم اس منزل تک پہنچے ہیں. اور کل کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہی کہا تھا کہ ہم نے یہ جو امن حاصل کیا ہے, یہ پیس حاصل کیا ہے, یہ بڑی قربانیاں دے کے حاصل کیا ہے اور اس کو سبوٹاج کرنے کی کسی بھی شخص یا کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی ملک کو اجازت نہیں دیں گے. جی چس مطلب یہ تو ساری مرحلے میرٹ پر ہوتی ہیں فوج کے اندر تقرریاں. اور آپ نے دیکھا کہ جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی آئے ہیں ان کا کیریئر کا آپ دیکھیں پورا, تو کتنی جگہ پر وہ جنگی محاذوں پر لڑ چکے ہیں, رہ چکے ہیں اور انہوں نے خدمات انجام دی ہیں. اسی طرح باقیوں نے بھی. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام یکجان ہو کے دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار کے طور پر کھڑے ہوں اور قوم فوج کے پیچھے اور فوج جو ہے قوم کے آگے ہو. جی بالکل, یعنی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور جو یہاں رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں, جو گماشتی ایلیمنٹ ہے, جو ملک کے اندر فوج اور قوم کو ایک دوسرے کے خلاف صف راہ کرنا چاہتے ہیں, ان کے منہ میں خاک. اور وہ پہلے بھی ناکام ہوئے اور آئندہ بھی ہوں گے. اور الحمدللہ فوج کی جو چین آف کمانڈ ہے از سیکنڈ ٹو نان. پاکستان میں یہ نہیں ہوتا اور جو آرڈرز ہیں ان کو اوبے کیا جاتا ہے اور ان پر حکم جو بھی ہوتے ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کافی عرصہ سے فوج نے سیاست میں عمل دخل نہ کرنے کی پالیسی جو ہے
وہ اپنائی ہے. حالانکہ بہت صورتحال ان کو کئی دفعہ دیے جاتے ہیں اس طرح کے لوز بال پھینکے جاتے ہیں کہ جی وہ پھر آ جائے فوج. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو آئین اور قانون کے تحت یعنی جو بھی سول حکومتیں ہیں اور آئین اور قانون کے تحت جو منتخب ہو کے آتے ہیں وہ سر ماتھے پر. بالکل. تو یہی پالیسی ہے جو کامیاب ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کافی دیر سے فوج جو ہے اس کی کوئی مداخلت نہیں ہوئی. میرا خیال ہے آخری دفعہ پرویز مشرف کے بعد تو کچھ انٹرونشن نظر نہیں آئی. کوشش بہت کی گئی کہ فوج آ جائے اور یہ کافی کوشش کی گئی اور خاص طور پہ سب سے زیادہ کوشش شریف فیملی کی طرف سے کی گئی. لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم آپ نے کہا جی بہت شاندار کیریئر ہے کہ ان کا ایک جو پروفائل ہے جی وہ اینٹی ٹینک بٹالین پنجاب ریجمنٹ سے انہوں نے جی کمیشن حاصل کیا. تو چاہا صاحب یہ ٹینکوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور اس کے بعد جنرل آفیسر اور مختلف شعبوں میں کمانڈ سٹاف اینڈ انسٹرکشنل اسائنمنٹس بھی انہوں نے کی ہیں جی. فیلڈ ڈیوٹی بھی کرتے رہے ہیں, پھر اندرون ملک اور بیرون ملک تعلیم حاصل کی ہے. وہ کمبائنڈ آرم سینٹر یو کے سے گریجویٹ ہیں, اسٹاف کالج کوئٹہ, ایڈوانس اسٹاف کورس یو کے, NDU اسلام آباد, APCSS USA اینڈ رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز یو کے. تو ماشاءاللہ سے اندرون اور بیرون ملک کی تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں, پڑھنے لکھنے کا شوق ہے. اور ماسٹر ڈگری فرام کنگز کالج لنڈن اینڈ NDU اسلام آباد. تو یہ ان کا ایکسپیرینس ہے. اور لائن آف کنٹرول ویسٹرن بارڈر لائن آف کنٹرول پہ بلوچستان پہ یہاں یہ سروسز ان کی ہیں جی. اور یعنی کہ میدان حرب میں بھی اور جو بہت سارے کرٹیکل ایریاز ہیں وہاں پہ یہ کمانڈ کرتے رہے ہیں. انفینٹری بریگیڈ ساؤتھ وزیرستان ایجنسی, انفینٹری بریگیڈ ان کورم ایجنسی اینڈ ہنگو ڈیورنگ آپریشن عزب زر, اور میدان حرب میں فولاد ہیں. اور اس کے علاوہ جی بہت سارے رد الفساد میں ان کا کام رہا ہے جی. اور خاص طور پہ انسٹرکٹر ایٹ PMA اسٹاف کالج اینڈ NDU. ہی ہیز بین کمانڈنٹ آف اسٹاف کالج کوئٹہ. ہی ہیز آلسو بین چیف آف اسٹاف آف 5th کور. ہز لاسٹ اسائنمنٹ واز کور کمانڈر سندھ یعنی کہ کراچی, وہاں سے یہ آئے ہیں. تو یہ ہے ان کا. اور خاص طور پہ جی آگے ہے جو ان کے کھیلوں میں دلچسپی ہے, باسکٹ بال اور کرکٹ, بالنگ اور بیٹسمین, اور فیلڈنگ بھی اچھی کرتے ہیں جو میرے پاس اطلاعات ہیں. کیچ ویچ کوئی نہیں چھوڑتے. اس لیے جی یہ ہے ان کی. اور لیکن ایک ہم ضرور کہیں گے جنرل ندیم سے کہ سوشل میڈیا سے دور رہیں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ معاملات ایک دفعہ نکل گئے تو پھر نکل گئے. تو اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. چوہے صاحب آگے کچھ اور کہنا ہے تو آگے بڑھتے ہیں. نہیں تو یہ تو بڑی ینگ لگتے ہیں. تو آپ نے تو اتنا ان کا لمبا چوڑا وہ پڑھائی اور لڑائی دکھائی ہے. تو ظاہر ہے جی اب جب آپ ایکٹیو رہیں اور اچھے کام کریں تبھی اس طرح کے اہم ذمہ داریوں پہ. اور آپ کہ صرف آپ اپنے بالوں کو ذرا تھوڑا سا مینٹین رکھیں, آپ بھی فٹ ہیں جی. آگے بڑھیں چاچا صاحب. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.